السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 8 ہے، سورۃ الانعام ہے، آیت نمبر 2 کے بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا معاشر الجن، اے گروہ حقیقی جنوں کے، والانسان، انس حقیقی انسانوں کے، علم کیا نہیں، یاتکم آئے تمہارے پاس، رسول پیغمبر، منکم تم میں سے، یقصونا جو بیان کرتے تھے، علیکم اوپر تمہارے، آیاتی میری آیتیں، نصیحتیں، حکم، فیصلے، وینذرونکم اور وہ ڈراتے تھے تم کو، لقاء ملاقات سے، یومکم دن تمہارے، ھذا اس کی سے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے مجرمین سے پوچھیں گے کہ اے انسانوں اور جنوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس جو ہے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہارے لیے میری آیتیں، نصیحتیں جو ہے وہ بیان کرتے تھے اور تمہیں اس قیامت کے دن کی میری ملاقات سے وہ ڈراتے تھے؟ قالو وہ کہیں گے، شہدنا گواہی دی ہم نے، یا گواہی دیتے ہیں ہم، علی انفسنا خلاف اپنی جانوں کے۔ علی کے معنی اوپر، علی کے معنی سامنے، علی کے معنی خلاف۔ مجرمین قیامت کے دن کہیں گے، اللہ ہم اپنے خلاف گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے۔ وغرتہم اور دھوکہ دیا تھا ان کو، الحیات الدنیا خاص زندگی دنیا کی نے۔ پیغمبر تو آئے تھے لیکن ہم دنیا کی نعمتوں سے، دنیا کے مال سے، دنیا کی رنگینیوں کے دھوکے میں آ گئے۔ دنیا کی رنگینیوں نے، دنیا کے مال و دولت نے، دنیا کی مصروفیات نے ہمیں دھوکے میں ڈال دیا۔ وشاہدوا اور وہ گواہی دیں گے، علی انفسہم خلاف اپنی جانوں کے، انہم کہ بے شک وہ کانوا تھے، کافرین انکار کرنے والے۔ مان جائیں گے اے اللہ ہم تیرے پیغمبر آئے تھے تیرا پیغام لے کر، لیکن ہم جو تھے انکار کرنے والے ہو گئے، دنیا میں گم ہو کر، دنیا میں کھو کر، دنیا میں جو ہے غرق ہو کر ہم نے جو ہے تیرا پیغام جو تھا اس کا انکار کر دیا۔ ذالک یہ بات، لم یکن یہ کہ نہیں ہے، ربوں کا رب آپ کا، مہلکا ہلاک کرنے والا، القریٰ بستیوں کو، تمام بستیوں کو، بظلم ساتھ کسی بھی ظلم کے۔ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستیوں کی طرف پیغمبر بھیجے، اس لیے قیامت کے دن پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس میرے پیغمبر نہیں آئے تھے میری ہدایت لے کر، میری نصیحتیں تمہارے پاس بیان کرتے تھے؟ وہ کہیں گے آئے تھے اللہ لیکن ہم نے انکار کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آپ کا رب جو ہے ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو، بظلم ساتھ ظلم کے۔ اسی لیے اللہ نے پیغمبر بھیجے ہے کہ اللہ کسی بھی بستی کو جس میں اللہ نے اپنا پیغام پہنچانے والا کوئی نہ بھیجا ہو، اس بستی پر اللہ عذاب لے آئے، یہ اللہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کسی ایسی بستی پر ہے ظلم نہیں کرتا جس بستی میں اس نے اللہ کا پیغام پہنچانے والے پیغمبر یا ان کے امتی نہ بھیجے ہوں۔ تو آج جو ہے پیغمبروں کے جانشین حقیقی علماء جو ہے وہ جو ہے دیہات میں، گاؤں میں، شہروں میں پھر کر جو ہے وہ اللہ کے دین کی نصیحت کرتے ہیں۔ یہ چلتے پھرتے لوگ ہیں، حالانکہ اصل چیز جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہر مسجد میں اللہ کا قرآن پاک جو ہے اس کا ترجمہ اور تشریح جو ہے وہ لوگوں کو پڑھائی جائے۔ اصل جو ہے طریقہ یہ ہے جو نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر سب صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اللہ کا قرآن جو ہے وہ سکھاتے تھے، اس کی تعلیم دیتے تھے اور اس کے مطابق تربیت کرتے تھے، اس کے مطابق لوگوں کے ذہن تیار کرتے تھے قرآن پاک کے مطابق۔ تو آج بھی طریقہ جو ہے مکمل طریقہ 100% درست یہی طریقہ ہے کہ مساجد کے اندر لوگوں کو جو ہے اللہ کا قرآن جو ہے سکھایا جائے، پڑھایا جائے،
اس کی تعلیم دی جائے، اور مساجد میں سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بچے بوڑھے مرد، اور علیحدہ انتظام ہو تو عورتیں بھی آ جاتی ہیں، اور یہ بڑا مختصر سا ٹائم جو ہوتا ہے اس میں جو ہے بہت زیادہ جو ہے بہتری پیدا ہو سکتی ہے، بہت زیادہ تعلیم ہو سکتی ہے لوگوں کی۔ لیکن ہم نے مسجدیں چھوڑ دی ہیں، ہمارے جادی علماء اور مفتیوں نے مسجدیں چھوڑ کر، اللہ کے قرآن کی تعلیم چھوڑ کر، یہ کافروں کے فتنے کو مسلط کرنے والوں کے ساتھ مل گئے، اور یہ مساجد کی بجائے یہ جو ہے دفاتر میں اور اسمبلیوں میں جو ہے یہ غرق ہو گئے۔ فرمایا وَلِكُلٍّ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی بستی کو جو ہے ہلاک نہیں کرتا ظلم سے جب تک وہ بستی جو ہے وہ اللہ کے ہدایت سے غافل ہوں، بے خبر ہوں۔ اگر کسی بستی میں اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام نہیں پہنچایا اپنے پیغمبر کے ذریعے یا پیغمبروں کے ماننے کے ذریعے، تو اللہ کا کوئی حق نہیں بنتا اس بستی کو عذاب دینے کا، تباہ و برباد کرنے کا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ہر بستی میں علماء اور انبیاء کے ذریعے جو ہے اور اپنا پیغام پہنچاتے رہے ہیں، اور جن تک پہنچ گیا ہے اور انہوں نے انکار کیا ہے، پھر اب ان کے لیے عذاب ہی عذاب ہے۔ وَلِكُلٍّ، اور واسطے ہر ایک کے درجات درجے ہیں، مما اس سے عمل ہو جو انہوں نے عمل کیے۔ انسانوں کے عملوں کے درجے ہوتے ہیں، جس طرح بچے جو ہے اسکولوں کالجوں میں پڑھتے ہیں تو ان کی تعلیم ایک جیسی نہیں ہوتی، ان کے پیپر، ان کا امتحان ایک جیسا نہیں ہوتا، اس میں محنت کا جو ہے دخل ہے۔ کئی جو ہے وہ زیادہ محنت کرنے والے جو ہے زیادہ نمبر لے لیتے ہیں، اور کم محنت کرنے والے کم نمبر لیتے ہیں۔ اس لیے ہر ایک کے عمل کے مطابق جو ہے اس کو ایک درجہ ملتا ہے، اعلیٰ درجہ ملے یا ادنا درجہ ملے تو وہ اس کے عمل کے مطابق، محنت کے مطابق جو ہے اس کو درجہ دیا جاتا ہے۔ وما ربک، نہیں ہے رب آپ کا بغافل، بے خبر، اما اس سے یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لوگ جو کچھ کرتے ہیں دن رات چھپ کر، ظاہری طور پر سب عملوں سے اللہ واقف ہے۔ ربوں کا، اور رب آپ کا الغنی، حقیقی بے پرواہ ہے، حقیقی خزانوں کا مالک ہے، ذو الرحمہ، حقیقی رحمت والا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ رحمت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، ترس کرنے والا ہے، اور الغنی بہت زیادہ بے پرواہ بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں اس کو کس طرف توجہ کرتا، کوئی بھی اس کی بات نہیں سنتا تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور دوسرا اور تمام قسم کے رزق کے خزانوں کا مالک ہے، الغنی خزانوں کا مالک ہے۔ ان یشاء، اگر وہ چاہے، یذہب، وہ لے جائے، تم کو، اگر اللہ چاہے تمہیں مٹا دے، تباہ و برباد کر دے، وَيَأْتِ كَمَا أَنشَأَكُمْ، جس سے اس نے پہلی بات پیدا کی، وَيَسْتَخْلِفْ، اور وہ پیچھے لے آئے، مِن بَعْدِكُمْ، بعد تمہارے، مَا يَشَاءُ، جن کو وہ چاہے۔ اللہ چاہے تمہیں مٹا کر، ختم کر کے، جن لوگوں کو چاہے تمہاری زمین پر، تمہارے بستیوں میں جو ہے وہ آباد کر دے۔ کما، جس طرح انشا، اس نے پیدا کیا، من ذریت، اولاد میں سے، قوم، اس قوم کی، آخرین جو سب سے جو ہے بعد میں آنے والے تھے، یا دوسرے لوگ جو تھے۔ ہم جو ہے اپنے آباء و اجداد کی وراثت کے مالک ہیں، وہ دنیا سے چلے گئے، ان کی وراثت کے، ان کے مکانوں کے، ان کے جائیداد کے ہم مالک بن گئے۔ تو اس طرح فرمایا کہ ہم، اگر اللہ چاہے تمہیں جو ہے وہ لے جائے، اور تمہیں یستخلف من بعدکم، اور پیچھے لے آئے، خلیفہ کے معنی پیچھے آنے والا، اور یستخلف، اور پیچھے لے آئے، من بعدکم، بعد تمہارے، ما یشاء، جن کو وہ چاہے، کما انشاکم، جس طرح اس نے پیدا کیا تم کو، من ذریت، اولاد میں سے، قوم، اس قوم کی، یا آخرون، جو سب سے آخر تھے، تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد پہلی امتوں کے آخر میں آئے، تمہیں ان کی اولاد
کی صورت میں ان کے ہم نے وارث بنا دیا۔ فرمایا انا بے شک ما جو کچھ تو ادونا تم وعدہ دیے جاتے ہو لآتن البتہ وہ آنے والا ہے۔ جس قیامت کا، جس عذاب کا، جس پکڑ کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، جس موت کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، وہ آنے والے ہیں سب کچھ۔ وما انتم بمعجزین، اور نہیں ہو تم عاجز کرنے والے، اللہ کو بے بس کرنے والے نہیں ہو، اللہ کے کسی بھی حکم کو روک نہیں سکتے۔ کسی کے موت کا وقت آ جائے تم اس کو جو ہے موت سے بچا نہیں سکتے۔ کسی کو تکلیف آ جائے، بخار آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، تم اس کو بچا نہیں سکتے۔ تم اللہ کو جو ہے اس کے معاملات میں عاجز نہیں کر سکتے۔ اللہ اپنے حکم کو پوری قوت اور طاقت کے ساتھ جو ہے وہ نافذ کرتا ہے اپنی مخلوق پر۔ کل کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا قومی، اے میرے قوم، اعملوا تم عمل کرو، اللہ اوپر اس کے، اللہ مکانتکم اوپر جگہوں اپنی کے، اے میری قوم اپنی جگہوں پر، اپنے ٹھکانوں پر جو ہے جو تم چاہتے ہو عمل کرو۔ اگر دین پر عمل کرنا ہے تو تب بھی تمہاری مرضی، اگر دین کے خلاف عمل کرنا ہے تو وہ بھی تمہاری مرضی۔ انی بے شک میں بھی عامل عمل کرنے والا ہوں۔ اے کافرو، منافقو، مشرکو، تم نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اپنی جگہ پر تم جو عمل کرنا چاہتے ہو نیک و بد کرو، اور میں اپنا میں بھی عمل کرنے والا ہوں، اور میں اپنے عمل کا ذمہ دار ہوں، تم اپنے عمل کے ذمہ دار ہو۔ فسوف تعلمون، پر جلد تم جان لو گے، عنقریب تمہیں لگ پتہ جائے گا کہ تمہاری اس نافرمانیوں کا نتیجہ کیا ملتا ہے۔ من تکون، کون ہے کہ ہوگا لہو واسطے اس کے عاقبت و انجام الدار، خاص گھر کا۔ عنقریب پتہ چل جائے گا کہ آخرت کا خاص گھر جو ہے جنت، یہ کن کے جو ہے کن کے نصیب میں ہے، کن کے لیے ہے، کن کو یہ گھر جو ہے خاص گھر جو ہے آخرت کا ملتا ہے کامیابی کی صورت میں۔ یہ اللہ کا فیصلہ عنقریب ہو جائے گا۔ انہو، بے شک حقیقت ہے، لا یفلح الظالمون، نہیں کامیاب ہوں گے حقیقی ظالم لوگ، جو اللہ کے دین کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، اللہ کے حق کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ اللہ کا حق ہے کہ ہر انسان اللہ کا حکم مانے، اس کے سامنے جو ہے وہ جھک جائے، اس کی جو ہے اطاعت کرے، یہ اس کا حق ہے اللہ کا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے اللہ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، یعنی اس کا حق جو ہے اسے دینے کی بجائے وہ کسی اور کو دے دیتا ہے، وہ اللہ کے سامنے جھکنے کی بجائے کسی اور کے سامنے جھکتا ہے، وہ غیروں کے سامنے جھکتا ہے، وہ اللہ سے فریاد کرنے کی بجائے غیروں سے فریاد کرتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کی بجائے وہ غیروں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ جو ہے فلاں نے مجھے بیٹا دیا، فلاں نے مجھے رزق دیا، فلاں نے مجھے یہ دیا، فلاں نے مجھے یہ دیا۔ یہ اللہ کی حق تلفی ہے، اللہ کے ساتھ ظلم ہے۔ تو جو لوگ ظلم کرنے والے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لا یفلحوا، وہ کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ جو شرک، ظلم کے دوسرا معنی ظلم کا شرک، جو شرک کرنے والے ہیں، جو اللہ کے ساتھ شریک بنانے والے ہیں کہ مجھے فلاں نے بیٹا دیا، فلاں نے یہ دیا، فلاں نے وہ دیا، ایسے لوگ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوں گے۔ وجعلوا، اور بناتے ہیں وہ للہ واسطے اللہ تعالیٰ کے، مما، اس میں سے جو ذرا اس نے پیدا کیا یا پھیلا دیا، من الحرث، کھیتیوں میں سے، والانعام، اور تمام چپایوں میں سے، نصیباً، حصہ۔ فرمایا یہ شرک کرنے والے جو ہیں، یہ مشرک جو ہیں، جو اللہ کے مخلوق میں سے اللہ کے شریک بناتے ہیں جن کو، فرمایا یہ شرک کرنے والے جو ہے اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور اللہ کے پیدا ہوئے چوپایوں میں سے جو ہے وہ اپنے شریکوں کا جو ہے وہ حصہ مقرر کر لیتے ہیں کہ یہ فصل، یہ کھیتی جو ہے یہ بابے کے نام کی ہے، مزار والے کے نام کی ہے، 11ویں والے کے نام کی ہے، یہ جانور جو ہے 11ویں والے کے نام کا ہے۔ تو اس طرح جو ہے وہ غیر اللہ کے نام کا وہ نصیباً، حصہ مقرر کر لیتے ہیں۔ فقالوا، پس وہ کہتے ہیں ھذا للہ، یہ واسطے اللہ کے ہے، بزعمہم، ساتھ اپنے خیال کے، سوچ کے،
وہذا اور یہ شرکائنا واسطے ہمارے شریکوں کے وہ فصلوں میں سے کہتے ہیں کہ یہ کھیتیاں جو ہے یہ جو ہے کھیتی ہے 1 2 3 جو ہے یہ مزار کے نام کی ہے اور باقی جو ہے یہ اللہ کے نام کی ہے، اور یہ جانور جو ہے یہ مزار والے کے نام کا ہے اور وہ جانور جو ہے وہ اللہ کے نام کا ہے۔ تو یہ تقسیم اللہ نے کہیں نہیں کی، نہ اپنے قرآن میں نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان میں یہ تقسیم ہے، یہ خود یہ تقسیم کرتے ہیں۔ ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ ہی کے لیے جو ہے وہ چیز جو ہے مقرر ہو سکتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہم لک و منک، جب انسان جو ہے قربانی کرتا ہے تو وہ ذہن میں یہ جو ہے وہ نیت کرتا ہے کہ اے اللہ یہ جانور جس کو میں ذبح کر رہا ہوں قربانی کے لیے یہ تیری طرف سے ہے اور تیرے لیے ہے۔ اللہم منک و لک، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے ہے مجھے ملا ہے، اور ولک اور میں اس کو تیرے لیے جو ہے ذبح کر رہا ہوں۔ نیت یہ ہونی چاہیے، غیروں کی چیز جو ہے وہ نہیں، کیونکہ کوئی نہیں کسی کو کوئی جانور دے سکتا، کوئی کھیتی پھل دے سکتا، کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ اس لیے جملہ جو ہے یہ بہت پیارا ہے کہ اللہم منک، اے اللہ میں جو جانور ذبح کر رہا ہوں یہ تیری طرف سے ہے، تو نے مجھے عطا کیا ہے، کسی اور نے نہیں عطا کیا۔ وَلَکَ اور یہ جانور جو ہے میں تیرے لیے قربان کر رہا ہوں، کسی اور کے لیے نہیں۔ تو ہمیں جو ہے یہ ارادہ یہ نیت جو ہے وہ سکھایا گیا ہے کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، میں اس نعمت کو تیری رضا کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے جو ہے میں اس کو خرچ کرتا ہوں، قربان کرتا ہوں۔ فرمایا فما کانا، بس جو کچھ ہوتا ہے لشرکائہم واسطے ان کے شریکوں کے، فلا یصلوا پس نہیں وہ ملتا الی اللہ طرف اللہ کی۔ جو چیز اللہ کے علاوہ اپنے بتوں شریکوں مزاروں کے نام کی کر دیتے ہیں پھر اس چیز کو جو ہے بدل کر اللہ کے نام کی نہیں کرتے۔ کسی چیز کو اگر کسی مزار کے لیے کسی بزرگ کے نام پر یا کسی اور غیر اللہ کے بت خانے کے نام پر اگر کر دیا ہے کہ یہ میں بیل جو ہے یہ گائے جو ہے بت خانے میں میں جو ہے وہ ذبح کروں گا بتوں کے نام پر، تو فرمایا کہ یہ ایسے ضدی ہیں، ایسے مشرک سخت ہیں کہ اس چیز کو جو ہے وہ پھر اللہ کی طرف اس کی نسبت نہیں کرتے۔ وما کان للہ اور جو چیز ہوتی ہے واسطے اللہ کے فہو پس وہ چیز یصل پہنچ جاتی ہے لا شرکائہم طرف ان کے شریکوں کے نام کی چیز کی ہوئی چیز جو ہے وہ اللہ کے نام کی نہیں کرتے بدل کر، لیکن اللہ کے نام کی چیز کو بدل کر شریکوں کے نام پر کر دیتے ہیں، یہ وہ کر لیتے ہیں۔ یعنی شریکوں کو اللہ کے مقابلے سے زیادہ جو ہے وہ اللہ کے مقابلے میں وہ اہمیت درجہ فوقیت دیتے ہیں کہ جو چیز اللہ کے نام کی ہے وہ شریکوں بدل کر شریکوں کے نام کر دیتے ہیں، اور جو شریکوں کو نام کی ہوئی ہوتی ہے، کوئی جانور ہے، روزی ہے، کھیتی ہے، کوئی چیز ہے، وہ ان کے نام سے بدل کر اللہ کے نام کا نہیں کرتے۔ تو یہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت بیان کی ہے، اور ٹائم نہیں ہے، میں نے ایک واقعہ جو ہے یہ اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ اس نے 11ویں کے نام کا جو بھینسا کیا ہوا تھا بیمار ہو گیا، دوسرے دودھ والوں سے کہا بھی میرا بھینسا رکھ لو، ان کو پتہ تھا، انہوں نے کہا کہ 11ویں کے نام کا جو ہے اس کو ختم کر کے تو اللہ کے نام کا کر دے، ہم جتنے دن کہے گا ہم اس کو مفت چارہ کھلائیں گے۔ لیکن وہ ایسا ضد اس نے کہا نہیں میں تو 11ویں کے نام کا جو کیا میں تو اللہ کے نام پر نہیں کروں گا۔ وہ کہتے تھے اللہ کے نام پر کر دے تو ہم جو ہے اس کو جتنے دن کہے گا ہم مفت چارہ اس کو کھلائیں گے، لیکن وہ نہیں مانا، اور یہ عمل میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ فرمایا ساء برا ہے ما یحکمون جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے،
سب کچھ، ہر نعمت اللہ نے پیدا کی ہے، اور حق بھی اس اللہ ہی کا بنتا ہے کہ جس نے دیا ہے اس کی طرف اس چیز کو لوٹایا جائے، اس کے نام پر، اس کی خوشنودی پر اس کو خرچ کیا جائے، نہ کہ ان لوگوں کی خوشنودی، ان لوگوں کے نام پر خرچ کیا جائے جو کسی کو جو ہے ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتے۔ جب اللہ دینے والا ہے ہر جانور، ہر کھیتی، ہر پھل، تو پھر غیروں کا اس میں کیا حق ہے؟ حق تو اس ذات کا ہے جو دینے والا ہے۔ جو دینے والا ہے، انسان اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے نام پر جو ہے وہ خرچ کرے۔ جیسے میں نے کہا ہے کہ قربانی کے وقت جو ہے یہ نیت کی جاتی ہے کہ اللہم من کا، اے اللہ یہ جانور تیری طرف سے مجھے عطا ہوا ہے، واللہ کا، اور میں اس کو تیرے لیے ذبح کر رہا ہوں۔ تو یہ ہونی چاہیے حقیقی نیت جو ہے ہماری اللہ کی نعمتوں کے خرچ کے لیے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرٍ، سے بہت سے لوگوں کے، من المشرکین، شرک کرنے والوں میں سے، قتل کرنے کو، اولادہم، اپنی اولادوں کے، شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے، اور جن جاہلوں کو، جن کافر و مشرکوں کو یہ اللہ کے شریک بناتے ہیں، وہ انہوں نے ان کے لیے یہ بات بڑی خوبصورت بنا دی ہے کہ وہ کہتے ہیں اپنا بیٹا جو ہے اس کو ذبح کر کے اس کا خون لاؤ، اس سے میں تویز لکھوں گا۔ اپنی بیٹی ذبح کر کے اس کا خون مجھے دو، میں اس خون سے آپ کے لیے تویز لکھوں گا۔ یہ ہو رہا ہے ملک کے اندر، یہ مخلوق کے اندر ایسا ہو رہا ہے، قرآن سچ کہہ رہا ہے۔ یہ واقعات میڈیا پر آتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، خوبصورت بنا دیا، لِكَثِيرٍ، سے بہت سے لوگوں کے، من المشرکین، شرک کرنے والوں نے، قتل اولادہم، کس کو خوبصورت بنا دیا؟ قتل اولادہم، قتل کرنا اپنی اولادوں کا۔ وہ پیر و مرشد کے کہنے پر اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں، بیٹی کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں۔ اور یہ کس نے خوبصورت بنایا ہے؟ شرکاؤہم، ان کے شریکوں نے۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان کے جو ہے جاہل اور جو ہے وہ شیطان قسم کے جو ہے راہب ہے، ان کے جو ان کے مذہبی پیشوا ہے، یہ ان سے جو ہے ظلم کرواتے ہیں۔ لِيُرْدُوا، تاکہ وہ ہلاک کر دیں ہم ان کو۔ اب کسی کا بیٹا اگر ذبح کروا رہی ہو تو وہ تو بیچارے جو ہے بیٹے سے محروم ہو گئے، بیٹی سے کو ذبح کروایا تو وہ بیٹی سے محروم ہو گئے۔ اولاد کا قتل کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی بے رحمی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے بہت بڑا غصہ نازل ہوتا ہے ایسے شخص پر۔ اولاد سے تو محبت کرنی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اولادوں سے محبت کرنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ یعنی جو لوگ اپنی اولادوں سے، بچوں سے محبت کرتے ہیں، ان پر اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہوتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کا سبب ہے کہ لوگ اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ اس کو اللہ کی رحمت سمجھنا چاہیے۔ اور جو لوگ بچوں پر جو ہے وہ بچوں سے نفرت کرتے ہیں، بچیوں سے نفرت کرتے ہیں، وہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ محروم ہو رہے ہیں۔ فرمایا لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا، اور تاکہ وہ ملا دیں، علیہم، اوپر ان کے، دینہم، ان کے دین کو۔ یہ بات دین میں نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پر جو ہے کسی بچے کو ذبح کر دو یا بچی کو ذبح کر دو، یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو جو ہے زمین میں زندہ دفن کر دو۔ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ ان جو ہے شیطان جو پیر و مرشد بنا رکھے ہیں ان شیطانوں کی طرف سے آئیے، اور وہ اپنے ماننے والوں کو جو ہے وہ تباہ کرتے ہیں بچے ذبح کروا کر۔ اور دوسری بات کہ وہ ان پر دین جو ہے وہ یلبسو، ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کو بھوک کے ڈر سے، لا تقتلوا اولادکم
من خشیت املاک، بھوک اور غربت کے خوف سے جو ہے اپنے بچوں کو ذبح نہ کرو۔ اور یہ شیطان جو پیر و مرشد ہیں گمراہ کرنے والے، یہ ان کو حکم دیتے ہیں کہ بچے کو ذبح کر دو، میں تعویذ لکھوں گا اس کے خون سے، یا بچی کو ذبح کر دو، میں اس کے خون سے تعویذ لکھوں۔ تو یہ اللہ کے دین اور ان شیطانوں کے دین کو خلط و یلبسو ملا دیتے ہیں، خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ان کو پتہ نہیں ہے کہ کون سا حکم اللہ کی طرف سے ہے اور کون سا حکم جو ان کی طرف سے۔ جاہل ہیں، ان کی جہالت سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ولو شاء اللہ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، ما فعلوہ، نہ کرتے وہ اس کام کو۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو بچوں پر ظلم کرنے سے، بچوں کو ذبح کرنے سے ان کو بچا لیتا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا۔ لیکن اللہ نے یہ زندگی آزمائش کی دی ہے، وہ ہر شخص کی آزمائش کر رہا ہے کہ کون ہے جو میرے دین کے حکموں پر چلتا ہے اور کون ہے جو میرا نافرمان بن جاتا ہے۔ فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَا فَعَلُوهُ، نہ کرتے ہوئے اس برے کام کو، قتل کے کام کو، فَذَرْهُمْ، بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دے ان کو۔ یہ جس جہالت میں، جس کفر میں، جس شرک میں یہ ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو ان کی حالت پہ چھوڑ دے۔ وَمَا يَفْتَرُونَ، اور چھوڑ دے اس جھوٹ کو، یفترون، جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، جو وہ جھوٹ گھڑتے ہیں کہ بچے کے خون سے تعویذ لکھوں گا تو تیرا فلاں کام ہو جائے گا، تیرے اندر گھر میں خوشحالی آ جائے گی، تیرا یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ فرمایا جو کچھ یہ جو جھوٹ کی باتیں گھڑتے ہیں، ان کے جھوٹ کو بھی چھوڑ دے اور ان کو بھی چھوڑ دے، جس طرف یہ جا رہے ہیں جانے دو ان کو۔ وقالوا، اور کہا انہوں نے، حاضہ، یہ انعام، چپائے، وحرث، اور کھیتیاں، حجر، چھوڑی ہوئی ہیں۔ وہ کہتے ہیں یہ گائے، بھینس، یہ بکری، یہ اونٹ ہم نے جو ہے مزاروں کے نام پر، غیر اللہ کے نام پر ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم ان سے نہ کوئی کام لیں گے، نہ ان کا دودھ پئیں گے، نہ ان کا گوشت کھائیں گے، بس یہ جو ہے یہ ہمارے جو ہے جو شریک بنا رکھے ہیں، جن کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے، جو جھوٹے شیطانی پیر و مرشد جو ہے، یہ ان کے نام کے۔ لا یطعمھا، نہیں کھا سکتے ان جانوروں کو یا کھیتیوں کو، الا، مگر، من، وہ شخص، نشاؤ، ہم چاہیں، ہماری چاہت کے مطابق جو ہے یہ کھیتیاں، یہ جانور جو ہے، کون کھا سکتا ہے کون نہیں کھا سکتا، یہ ہماری مرضی ہے، ہمارا فیصلہ۔ جس کو ہم چاہیں یہ بستیاں، یہ کھیتیاں اور یہ چپائے کھلا دیں گے، جس کو چاہیں گے نہیں کھلائیں گے۔ فرمایا بِزَعْمِهِمْ، ساتھ اپنے گمان کے، خیال کے، یہ ان کے گمان، ان کی سوچ، ان کے خیال کا فیصلہ ہوتا ہے۔ وَنَعَامٌ، اور بہت سے چوپائے، حرمت، حرام کی گئی ہے، ظہورها، پشتیں ان کی، وہ جو ہے گدھا جس کے پشت پر بوجھ لاتا ہے، گھوڑا جس پر جو ہے سامان بھی لادا جاتا ہے، سواری بھی کی جاتی ہے، اونٹ جس پر سواری بھی کی جاتی ہے اور اس پر سامان بھی لادا جاتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کسی جانور کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں، حرام کر دیتے ہیں اس کی پیٹھ پر بوجھ لادنا، کہ آج کے بعد اس گھوڑے پر یا اس اونٹ پر یا گدھے پر یا خچر پر جو ہے ہم بوجھ نہیں لادیں گے، کیونکہ یہ جو ہے یہ بزرگوں کے نام کا ہے، مزاروں کے نام کا۔ وَأَنْعَامٌ، اور بہت سے چوپائے، لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے، اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہا، اوپر ان کے۔ بہت سے ایسے چوپائے ہیں کہ بغیر بسم اللہ، اللہ اکبر کے ہی ذبح کر کے کھا جاتے ہیں، من مرضیاں کرتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں سے جاہل ہیں، نہیں سیکھتے وہ مولویوں سے۔ یہ نہیں کہ صرف مولویوں کا قصور ہے، ہمارا بھی قصور ہے۔ ہم اپنے مسجد کے مولویوں کو کہیں گے ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا ترجمے سے، یہ ہمارا فرض ہے، ہمارے ذمے ہے۔ وہ صرف نمازیں پڑھا کر، جہالت پھیلا کر تمہارے پیسے لوٹ رہا ہے، یہ تمہارا فرض ہے محلے کی مسجد کے مولوی کے ذمے، کہ اس کو کہو مولوی صاحب ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ ترجمے کے ساتھ۔
باقی ان بچوں کو کوئی سوجھ بوجھ تو ہو اللہ کے دین کے، کہ اللہ کہتا کیا ہے۔ یہ ان کو جاہل رکھنا، اور مولوی جو ہے وہ اپنا فارغ ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ یہ صرف مولوی نہیں پوچھے جائیں گے کہ تم نے جو ہے لوگوں کو قرآن کیوں نہیں سکھایا، یہ لوگوں سے پوچھا جائے گا کہ مولوی کو کیوں نہیں کہا کہ ہمارے بچوں کو اور ہمیں تو قرآن سکھا۔ یہ ہمارا بھی فرض ہے۔ ہم بچ نہیں سکیں گے کہ اگر یہ مولوی گمراہ ہیں تو ہم بچ جائیں گے، نہیں، ہمارا بھی اتنا ہی قصور ہے۔ ہم مطالبہ کریں محلے کی مسجد کے مولوی سے کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھا ترجمے کے ساتھ۔ اگر تجھے قرآن بھی نہیں آتا ترجمے کے ساتھ تو یہاں جو ہے ممبر پہ کیسے کھڑا ہو جاتا ہے، مسئلے پہ تو کیسے کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیا نبی علیہ السلام قرآن سے جاہل تھے جو مسئلے پر کھڑے ہوتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ کیا صحابہ کرام اللہ کے قرآن کے دین سے کے علم سے جو ہے جاہل تھے جو مسئلے پر کھڑے ہو جاتے تھے؟ کوئی بات تو کرو ان مولویوں کے ساتھ۔ جب بات کریں گے یا اپنی جہالت جو ہے ان کو فکر پڑ جائے گی کہ ہمیں اپنی جہالت کا علاج کرنا چاہیے۔ لوگ بھی گونگے بنے ہوئے ہیں، لوگ بھی مست ہیں کہ ٹھیک ہے جو مولوی کرتا ہے، پیچھے سے امام دے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، یہ صرف مولوی نہیں پکڑے جائیں گے، مفتی نہیں پکڑے جائیں گے جو مساجد کو آباد نہیں کرتے ہیں، مساجد کو اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ آباد نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کا ذکر، اللہ کا قرآن ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ اس ذکر کو، اس قرآن کو ہم نے ہی اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ جو ہے مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے اللہ کے قرآن سے، اور یہ مولویوں کا بھی فرض ہے، ہمارا بھی فرض ہے۔ ہم بچ نہیں سکیں گے گونگے رہ کر۔ بنی اسرائیل کے وہ لوگ جو گونگے بن گئے تھے، مچھلیاں پکڑنے والے، اللہ کے نافرمان جو تھے، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والے جو نافرمان تھے، ان کو سمجھانے سے وہ گونگے بن گئے تھے، ان کو نہیں سمجھا رہے تھے۔ اور ایک گروہ تھا سمجھانے والا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو مچھلیاں پکڑنے والے نافرمانوں اور گونگوں پر، دونوں پر جو ہے اللہ کا عذاب آ گیا۔ کسی برائی کو دیکھ کر گونگے نہیں بننا چاہیے، ضرور دائیں بائیں خسر خسر کرنی چاہیے کہ فلاں شخص جو ہے یہ فلاں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ لوگوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے محلے میں فلاں جو ملک صاحب ہیں، حاجی صاحب ہیں، جو میاں صاحب ہیں، یہ جو ہے فلاں شخص جو ہے اس کے بچوں کے ساتھ یا اس کے گھر والوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ بتائیں، اگر آپ نہیں روک سکتے تو لوگوں کو بتائیں تاکہ برائی کا خاتمہ ہو۔ ورنہ یہ گونگے رہنا جو ہے یہ کرنے والے، جرم کرنے والے کے برابر جرم ہے۔ یہ جو سزا مچھلیاں پکڑنے والوں کو ملی تھی کہ ان کو اللہ نے بندر بنا دیا، وہی سزا جو ہے گونگوں کو دے دی تھی جنہوں نے ان کو روکا نہیں ہے، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندر بنا دیا تھا۔ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم مولوی کے پیچھے پڑ جائیں کہ مولوی صاحب اللہ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ تو مسجد نبوی کے اندر جو ہے صحابہ کرام کو قرآن کی تعلیم دیتے تھے اور قرآن کے مطابق ان کی تربیت کرتے تھے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ صرف نمازیں پڑھا دیتے ہو۔ اور ایک اور ظلم جو ہے اس امت پر کہ رٹے لگا رہے ہیں، مسجد میں جو ہے رٹے لگائے جا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ 2 آیتیں بے شک روزانہ پڑھو، لیکن پڑھو سمجھ کر۔ کیا یہ رٹے سے قرآن یاد کرنا، یہ اس کی سمجھ آتی ہے قرآن پاک کی؟ پورا قرآن حفظ کر لیا، اس کو الحمد شریف کا جو ہے ترجمہ نہیں آتا، اس کو الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ مفہوم آتا ہی نہیں، اس کو پورا حافظ قرآن بن گیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں کچھ نہ کچھ سوچنا چاہیے۔ ہم اپنے مستقبل کے بارے میں، اپنی اولاد کے مستقبل کے بارے میں ہم سوچتے ہی نہیں ہیں۔ مولوی صاحب آپ کی طرح مسجد جو ہے برباد کی ہوئی تھی نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے۔ سارے قرآن کی تعلیم نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر جو ہے لوگوں کو دی ہے۔ تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے بندو بولو، نہیں بولو گے تو یاد رکھو جتنا قصوروار یہ مولوی ہے جو مسجد کو اللہ کے ذکر سے آباد نہیں کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی نصیحت سے آباد نہیں کرتا ہے، جتنا مجرم وہ ہے اتنے مجرم ہم بھی ہوں گے اگر ہم نے اس کو نہیں کہا کہ ہمارے بچوں کو قرآن پڑھاؤ۔ فرمایا
وَأَنْعَامٌ اور بہت سے جانور ایسے تھے لا یذکرون وہ نہیں ذکر کرتے تھے اسم اللہ اللہ کے نام کا علیہ اوپر ان کے بغیر بسم اللہ اکبر تکبیر پڑھے بغیر جو ہے وہ ان کو ذبح کر دیتے، وہ حرام ہو جاتے اور ان کو کھا لیتے وہ۔ یہ جو ہے یہ لوگوں کو یہ جہالت لوگوں کی کون دور کرے گا؟ قرآن دور کرے گا۔ اور قرآن کے ذریعے کون دور کرے گا؟ یہ مولوی کا جو مسجد کا جو ہے مالک بن کے بیٹھا ہے، مولوی صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، یہ اس کا فرض ہے کہ قرآن کے مطابق لوگوں کو بتائے کہ وہ جانور جس پر آپ نے چھری چلائی ہے بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے، وہ حرام ہو گیا، وہ نہیں کھایا جا سکتا۔ حلال وہ ہوگا جس کو ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں گے۔ یہ تعلیم کس نے دینی ہے؟ جنہوں نے یہ لیبل جھوٹے لگا رکھے ہیں، علامہ صاحب اور مفتی صاحب، یہ ان کا فرض ہے۔ ان کو گریبان سے پکڑو کہ تم لوگوں کو جہالت سکھا رہے ہو، لوگوں کو قرآن سکھاؤ۔ فرمایا افتراء جھوٹ کرتے ہوئے علیہ اوپر اس کے، وہ کہتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے۔ جھوٹ کرتے ہوئے وہ بسم اللہ اللہ اکبر بھی نہیں پڑھتے اور حرام کر کے حلال چیز کو کھا رہے ہیں۔ فرمایا سیجزیہم جلد وہ اللہ بدلہ دے گا ان کو بما ساتھ اس کے جو کام ہیں وہ یفترون جھوٹ کرتے، جنہوں نے قرآن کے مقابلے میں قرآن کے فیصلوں، مسائل، نصیحتوں، تعلیمات کے خلاف جہالت جو ہے پھیلائی ہے، ان کو جو ہے ضرور بدلہ ملے گا۔ یہ جھوٹی کتابیں لکھ کر، فرقوں کی کتابیں لکھ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے قرآن سے دور لے جاتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان قریب ان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، نہیں چھوڑے گا ان کو۔ یہ کوئی زندگی مذاق نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا جرم نہیں ہے کہ اللہ کے قرآن کی نصیحتوں کو جو ہے چھپا کر لوگوں سے اور لوگوں کو اپنی من مرضی کی کتابیں جو ہے پڑھائی جائیں، اپنے جو ہے اعلیٰ حضرت کی جاہل کی کتابیں پڑھائی جائیں۔ یہ مذاق جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ آگے فرمایا وقالو اور وہ مشرک کہتے ہیں ما جو کچھ فی بطون بیچ پیٹوں کے ہے ہی ان الانعام خاص چوپایوں کے۔ مشرک جو ہے ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ ان مادہ جانور چوپائے جو ہیں، بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، ان کے پیٹوں میں جو بھی بچے ہیں خالصتاً وہ خالص ہیں لذکورنا واسطے ہمارے مردوں کے، مذکروں کے، ذکور کے معنی مذکر یعنی مرد، وہ محرم حرام کر دیے گئے ہیں علی ازواجنا اوپر ہماری بیویوں کے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس بکری، بھیڑ، اس گائے، اونٹنی کے پیٹ میں جو بچے ہیں یہ مردوں کے لیے کھانے کے لیے حلال ہیں لیکن عورتوں کے لیے حرام ہیں۔ اپنی مرضی سے جو ہے وہ حلال حرام کرتے۔ اللہ نے کسی کتاب کے اندر جو ہے یہ حلال حرام کا طریقہ جو یہ کرتے ہیں کہیں نہیں فرمایا کہ ان مادہ جانوروں کے پیٹ میں جو ہے بچے جو ہیں وہ صرف مردوں کے لیے حلال ہیں، عورتوں کے لیے حرام ہے، بالکل نہیں کہیں فرمایا اللہ نے۔ یہ خود ہی جو ہے اللہ کے قرآن کے خلاف۔ اور یہ یاد رکھیں یہ فرقے بنانے والوں کے سب سے بڑا جو ہے وہ مجرم جو ہے فرقے بنانے والا ہے۔ اور جنہوں نے فرقوں کی بنیاد رکھی ہے سب سے بڑے ظالم وہ ہیں۔ اور یہ فرقے بگڑتے 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 جو ہے اس قدر جائد ہو چکے ہیں کہ قرآن پاک کے 100% خلاف ہو گئے ہیں۔ اور یہ فرقوں کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں یہ ظالم، یہ ساری گمراہی کے ذمہ دار جو ہے وہ ہیں جنہوں نے کوئی بھی فرقہ جو ہے ایجاد کیا قرآن پاک کے مقابلے میں۔ ان فرقوں کی جو بھی تباہی بربادی ہے اس کا وہ شخص جو ہے پہلا شخص جس نے بنیاد رکھی کسی فرقے کی، وہ شخص اس کا ذمہ دار ہے۔ فرمایا وَإِن يَكُن مَيْتَةً اور اگر ہو مردار یعنی گائے، بھینس، بکری جو ہے، بھیڑ جو ہے، اونٹنی جو ہے،
اس کے پیٹ میں جو ہے وہ کہتے ہیں یہ ان کے پیٹ میں جو بچہ بھی ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام. اور اگر وہ بچے جو ہے وہ مردہ پیدا ہوتے تو پھر پس وہ فی ہے شرکا بیچ اس کے شریک ہو جاتے، اکٹھے ہو جاتے. اگر جو مادائیں ہیں، بھیڑ بکری ہے، اونٹنی ہے، گائے ہے، اگر ان کی مادہ جو ہے ان کے پیٹ سے بچے جو ہے وہ مردہ پیدا ہوتے تو پھر مرد اور عورتیں اکٹھے مل کر جو ہے ان کا گوشت کھاتے. اور یہ سارے مسائل انہوں نے جھوٹ خود گڑھ رکھا تھا. دین کے نام پر جو ہے انہوں نے خود یہ جھوٹ گڑھ رکھا تھا. یہ اللہ کی طرف سے بالکل نہیں تھا. فرمایا سیجزیہم، جلد وہ اللہ ان کو بدلہ دے گا، وصفہم، ان کے بیان کا. جو یہ جھوٹ پھیلا رہے ہیں لوگوں کے اندر، جھوٹے دین پھیلا رہے ہیں اللہ کے آسمانی دین کے مقابلے میں، ان کی سزا اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب دے گا. انہو، بے شک وہ اللہ، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا ہے، علیم، بہت زیادہ علم والا ہے. قد خسر، تحقیق نقصان کیا، الذین، ان لوگوں نے، قتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولادوں کو، سفہن، بے وقوفی سے، جہالت سے، بغیر علم، بغیر علم کے. جن لوگوں نے گمراہ پیروں، مرشدوں، شیطانوں کے کہنے پر اپنے اولادوں کو ذبح کیا، قتل کیا، انہوں نے اپنا بے وقوفی میں، جہالت میں، بغیر کسی آسمانی کتاب کی دلیل کے انہوں نے اپنا بہت بڑا نقصان کیا. انہوں نے اپنی دنیا بھی برباد کر دی، اپنی آخرت بھی برباد کر دی. اولاد کا قتل جو ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے. پیدا ہونے والے بچے یا بچی کا کوئی قصور نہیں ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں آیا دنیا میں، وہ اللہ کی مرضی سے بچہ آیا ہے یا بچی آئی ہے. ہمیں دونوں کے ساتھ محبت اور پیار ہونا چاہیے کہ یہ بچہ بھی اللہ کی طرف سے، ہمارے اللہ کی طرف سے، اور یہ بچے بھی ہمارے اللہ کی طرف سے. ہمیں دونوں کے ساتھ محبت ہونی چاہیے اور دونوں کے لیے ایک جیسی نعمتیں جو ہے ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ بچیوں کو محروم کر دیا جائے اور بچوں کو جو ہے ان کو سب کچھ کھلایا جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ 3 نمبر موبائل پر جو ہے باتیں ہو رہی ہیں جی. اگر باتیں کرنی ہیں تو میں اس کو بند کر دوں جی. فرمایا کہ قد خسر الذین، تحقیق نقصان کیا ان لوگوں نے، قتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولادوں کو، سفہن، بے وقوفی سے، جہالت سے، بغیر علم، بغیر علم کے. کہاں قرآن نے جو ہے حکم دیا ہے، کہاں اجازت دی ہے کہ بھوک کے ڈر سے یا غربت کے ڈر سے، یا بچیاں جو ہے ان کا جہیز نہیں، غریب آدمی ہے، چلو ان کو زندگی بچپن میں ہی مار دو، ختم کر دو. کہاں لکھا ہوا؟ وہ تو کہتا ہے ما من دابۃ فی الارض الا اللہ رزقھا، میں نے جو بھی جاندار پیدا کیا ہے زمین پر اس کا رزق میرے ذمہ ہے. کیوں اولادوں کو جو ہے مارتے ہو؟ یہ بہت بڑا ظلم ہے. ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے، مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام بیٹھے ہوئے، اور آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کتنی بچیاں اپنی جو ہے وہ ذبح کی ہیں، زندہ دفن کی ہیں، لیکن آخری بچی جو ہے اس کا غم جو ہے مجھے نہیں بھولتا. کہ جب میں جو ہے کتنے سالوں کے بعد آیا، سامان دوسرے جگہ گیا تھا خرید و فروخت کے لیے، تجارت کے لیے، کام کاج کے لیے، میں آیا تو میرے گھر میں جو ہے ایک بچی جو ہے بہت خوبصورت کپڑے والی جو ہے پھر رہی تھی. میں نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ کس کی ہے؟ اس نے چھپا لیا ڈرتی ہوئی نے کہ بجائے یہ جو ہے اس کو جو ہے دفن کر دے گا، لیکن اس کو پتہ چل گیا کہ یہ میری بچی ہے. اس کو باہر لے گیا، گڑھا کھودا،
یہ واقعہ وہ نبی علیہ السلام کو سنا رہا اور وہ اپنے ہاتھوں سے مٹی جو ہے وہ پرے ہٹا رہی ہے. جب انہوں نے اس کو زندہ لٹا کر اس گڑھے میں اوپر مٹی ڈالنا شروع کر اس نے رونا شروع کر دیا. اب نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے. صحابہ اکرام نے اس کو اشارے سے کہا اس شخص کو بس کر. نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, پریشان ہو گئے نبی علیہ السلام. نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ نہیں, بیان کرنے دو اس کو, کرنے دو اس کو بیان. اور یہ وہ بچی ہے جس کے بارے میں 30ویں بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا الْمَوْءُودُ سُئِلَتْ, جب زندہ دفن کی گئی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. اللہ مظلوم بچی سے بات کرے گا قیامت کے دن, بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا تھا, تو نے کیا گناہ کیا تھا, تیرے باپ نے تیرے کو زندہ ہی تجھے گڑھے میں جو ہے دبا دیا تھا. اللہ ظالم سے بات نہیں کرے گا قیامت کے دن, کسی بھی ظالم سے. مظلوم سے پوچھے گا کہ اے بچی بتا تیرا کیا قصور تھا, تو نے کیا گناہ کیا تھا, تو بچپن میں تجھے باپ نے تیرے گڑھے میں دفن کر دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, کس گناہ کس وقت تجھے جو ہے قتل کیا گیا تھا. یہ بہت بڑا جرم ہے, اولادوں کو بھوک یا غربت کے ذریعے جو ہے ان کو مار دینا, ہلاک کر دینا بہت بڑا جرم ہے. وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے, وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں. ہم جو بھی کر سکتے ہیں ان کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. شکست قبول نہیں کرنی چاہیے, جد و جہد کرنی چاہیے. یہ اللہ کی عطا ہیں, اللہ کی طرف سے ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنا نقصان کیا جنہوں نے اپنی اولادوں کو بے وقوفی سے اور بغیر علم کے ذبح کیا, مار دیا. وہ حرم, انہوں نے حرام کر دیا ما, اس کو جو رزقہم اللہ, رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے. انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے رزق کو اپنی طرف سے حرام کر دیا کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. یہ ہمارے لیے حرام ہے اور مزاروں والوں کے لیے, بت خانوں کے لیے حلال ہیں. یہ حلال حرام جو اپنی طرف سے کر رہے ہیں, یہ جو ہے ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. یہ جہالت کی بنیاد پر, بے وقوفی کی بنیاد پر جو ہے یہ اللہ کی حلال چیزوں کو حرام کر رہے ہیں. افتراء, جھوٹ گھڑتے ہوئے اللہ اوپر اللہ کے, جھوٹے مسئلے گھڑ کر جو ہے کہ فلاں مادائیں جو ہیں ان کے بچے مردوں کے لیے حلال ہیں اور عورتوں کے لیے حرام ہیں, اور ان ماداؤں میں سے جس کے ہاں مردہ بچہ پیدا ہوگا وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے, دونوں ہی کھائیں گے. یہ مسئلے خود جو ہے وہ گھڑتے ہیں. افتراء اللہ, یہ اللہ کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہوئے ایسے مسئلے جو ہے وہ لوگوں کو بتاتے ہیں. قد ضلوا, تحقیق وہ گمراہ ہو گئے ہیں. ایسے لوگ گمراہ ہیں جو اللہ کی حلال چیزوں کو جو ہے وہ خود حرام کر دیتے ہیں اور حرام چیزوں کو خود حلال کر دیتے ہیں. یہ گمراہ ہو چکے ہیں. وہ وما کانوا مہتدین, اور نہیں وہ ہدایت پانے والے. لو جی میں دوبارہ جلدی پڑھ دوں اس کو. یا معاشر الجن, ہے گروہ انسان جنوں کے والے انسانوں کے, علم یاتکم, کیا نہیں آئے تمہارے پاس رسول پیغمبر منکم, تم میں سے, یقصون, جو بیان کرتے تھے علیکم, سامنے تمہارے, آیاتی آیتیں میری, ینذرونکم, اور وہ ڈراتے تھے تم کو, لقاء ملاقات سے, یومکم, دن تمہارے کی, ھذا, اس سے یعنی قیامت کے دن سے تمہیں وہ ڈراتے تھے کہ تم اللہ کے ہاں تم نے پیش ہونا ہے, نیک عمل کرو, برے عمل کرو گے, انجام برا ہوگا, سزا ملے گی. قالوا, وہ
قالو وہ کہیں گے شہدنا گواہی دیتے ہیں ہم علی انفسنا اوپر اپنی جانوں کے، وغرتہم اور دھوکہ دیا تھا ان کو الحیات دنیا خاص زندگی دنیا کی نے، وشاہدوا اور انہوں نے اور وہ گواہی دیتے ہیں علی انفسہم اوپر اپنی وہ گواہی دیں گے اوپر اپنی جانوں کے، انہم کہ بے شک وہ کانو تھے کافرین انکار کرنے والے۔ اللہ جی پیغمبر آئے تھے، انہوں نے نصیحتیں کی تھیں، ہم نے ان کی باتیں نہیں مانی تھی، اور انہوں نے جو ہے ہماری اصلاح کے لیے جو ہمیں پیغام تیرا پہنچایا تھا، لیکن ہمیں دنیا نے جو ہے دھوکے میں ڈال دیا، پیروں مرشدوں نے، گمراہ جو ہے کرنے والوں نے، اور دنیا کی نعمتوں نے ہم ان کے پیچھے لگ گئے، گمراہ پیروں مرشد ہیں ان کے پیچھے ہم لگ گئے، اس طرح ہم دھوکہ کھا گئے۔ ذالک یہ بات لم یکن یہ کہ نہیں ہے ربوں کا رب آپ کا مہلک کا ہلاک کرنے والا القریٰ بستیوں کو بظلم ساتھ ظلم کے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی بستی کو بغیر اس بستی کا تک اپنا پیغام پہنچائے بغیر جو ہے اس کو ہلاک نہیں کرتا ہے، اس پر یہ ظلم نہیں کرتا ہے، اس کو ظلم کے ذریعے جو ہے ہلاک نہیں کرتا ہے۔ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ اس حالت میں کہ اس کے رہنے والے بے خبر ہوں۔ ایسی بستی جس میں اللہ تعالیٰ کے پیغام اللہ تعالیٰ کا پیغام نہیں پہنچا، لوگ اللہ کے دین سے بے خبر ہیں، ان تک کسی نے اللہ کا دین نہیں پہنچایا، اللہ تعالیٰ جو ہے اس بستی کو ظلم سے ہلاک نہیں کرتے، کیونکہ ان تک جو ہے کسی نے دین پہنچایا ہی نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ اور واسطے ہر ایک کے درجات درجے ہیں، مما اس سے عمل جنہوں نے عمل کیے، وما ربک اور نہیں رب آپ کا بغافل بے خبر، اما اس سے یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں، ان کے عملوں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ وَرَبُّكَ اور رب آپ کا الغنی و حقیقی خزانوں والا ہے، حقیقی بے پرواہ ہے، ذو الرحمہ حقیقی رحمت والا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ۔ ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم لے جائے تم کو، ویستخلف اور پیچھے لے آئے تم کو، من بعدکم بعد تمہارے، ما یشاء جن کو وہ چاہے، کما جس طرح انشاء اس نے پیدا کیا تم کو، من ذریت اولاد میں سے، قوم اس قوم کی، آخرین جو پیچھے آنے والے تھے، دوسرے لوگ تھے، جس سے تم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد سے تمہیں پیدا کیا اور ان کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر تمہیں آباد کیا، اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے اگر چاہے تو تمہیں ہلاک کر کے تمہاری بستیوں میں، تمہاری جائیدادوں میں جو ہے کسی اور قوم کو بسا دے، یہ اللہ کر سکتا ہے۔ اتنا بے شک ما جو کچھ دونوں تم وعدہ دیے جاتے ہو، لآت البتہ آنے والا، جس قیامت کا وعدہ، جس سزا اور جزا کا، جس جو ہے حساب کا وعدہ اللہ تمہیں دیا جاتا ہے، وہ آنے والا وقت، آنے والا حساب کا۔ وما انتم بمعجزین اور نہیں تم عاجز کر سکتے، تم یہ کہہ کر کے کوئی پوچھ گچھ نہیں، کچھ نہیں دوبارہ ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ تمہارے دعوے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو عاجز نہیں کر سکتے، کمزور نہیں کر سکتے، اللہ کو روک نہیں سکتے۔ کل کہہ دیجئے اے نبی سن، یا قومی اے میری قوم، اعملوا عمل کرو، علی مکانتکم پر اپنی جگہوں کے، انی بے شک میں بھی عامل عمل کرنے والا ہوں، فسوف تعلمون بس جلد تم جان لو گے، من کون ہے تکون ہوگا، لہو واسطے جس کے عاقبت و انجام الدار خاص گھر کا، انہو بے شک حقیقت ہے، لا یفلح نا کامیاب ہوں گے، الظالمون حقیقی ظالم لوگ، مشرک لوگ جو کسی اللہ کے حقوق میں جو ہے خود شریک ہو جاتے ہیں یا کسی کو شریک کرتے ہیں، اسی طرح جو ہے لوگوں کے حقوق میں خود شریک ہو جاتے ہیں یا کسی کو شریک کرتے ہیں، یہ سب مشرک ہیں، حصے دار ہیں، ظالم ہیں۔ وجعلوا للہ اور بناتے ہیں وہاں سے اللہ کے، مما اس میں سے، ذرا جو اس نے پیدا کیا، من الحرث سے کھیتیوں میں سے، والانعام اور چوپایوں میں سے، نصیباً حصہ، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیاں اور جو چوپائے جانور ہے، ان میں سے جو ہے غیروں کا حصہ نکال دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیر کے نام کا، فلاں مزار کے نام کا، فلاں بت خانے کے نام کا، فلاں بت کے نام کا، وہ خود ہی جو ہے اللہ کی پیدا کی ہوئی کھیتیوں اور چوپایوں میں سے ان کے حصے جو ہے وہ نکال دیتے ہیں، مقرر کر دیتے ہیں۔ فقالوا پس وہ مشرک کہتے ہیں، ھذا یہ چیزیں للہ واسطے اللہ کے ہیں، بزعمہم ساتھ اپنے خیال کے، وھذا لشرکائنا اور یہ چیزیں واسطے ہمارے شریکوں کے ہیں۔ فما کان لشرکائہم پر جو کچھ ہوتا ہے واسطے ان کے شریکوں کے، فلا یصل پس نہیں وہ ملتا پہنچتا الی اللہ طرف اللہ کی،
جو شریکوں کے نام کی کھیتی چپائے جانور کر دیتے ہیں پھر وہ اس کو کاٹ کر اللہ کے نام پر نہیں کرتے. وما کان للہ، اور جو ہوتا ہے وہاں سے اللہ تعالیٰ کے فہو یصل، پس وہ پہنچتا ہے الی شرکائہم، طرف ان کے شریکوں کی. لیکن اللہ کے نام کی ہوئی چیز جو ہے وہ شریکوں کے نام کی کر دیتے ہیں. شریکوں کے نام کی ہوئی چیز جو ہے وہ کاٹ کر اللہ کے نام پر نہیں کرتے. سا برا ہے، اللہ فرماتے ہیں، ما یحکمون، جو وہ فیصلہ کرتے ہیں، یہ ان کا فیصلہ بہت برا ہے. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح زینا، خوبصورت بنا دیا گیا کثیر انواع سے بہت سے لوگوں کے من المشرکین، مشرکوں میں سے قتل کرنا اولادہم، ان کی اولادوں کا، شرکاءہم، ان کے شریکوں نے خوبصورت بنا دیا. یہ عمل جو ہے اولادوں کے قتل کرنے کا جو عمل ہے، ان کے شریکوں نے، جن کو انہوں نے اللہ کے شریک بنا رکھا ہے، پیر و مرشد بنا رکھا ہے، انہوں نے جو ہے ان کے اولادوں کو جو ہے ماننے والوں کی اولادوں کو قتل کرنے کا عمل بڑا خوبصورت بنا دیا. وہ خوشی خوشی اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں پیر صاحب کے کہنے پر. وہ خوشی خوشی اپنی بیٹی کی گردن پر چھری چلا دیتے ہیں پیر صاحب کے کہنے پر. لِيُرْدُوهُمْ، تاکہ وہ ہلاک کر دیں ان کو، وَلِيَلْبِسُوا، تاکہ وہ ملا دیں علیہم، اوپر ان کے دین، ہم ان کے دین کو. وہ دین میں جو ہے اس ظلم کی باتوں کی ملاوٹ کر کے دین کو ختم کر دیتے، اللہ کے دین کو. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ، مَا فَعَلُوهُ، نہ کرتے وہ اس ظلم کو، اس کام کو. فَذَرْهُمْ، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دے. وَمَا، اور ان چیزوں کو چھوڑ دے، یفترون، وہ جو جھوٹ گھڑتے ہیں. وقالوا، اور کہا ان مشرکین نے، حاضہ، یہ انعام، چوپائے و حرث، اور کھیتیاں، ہجرن، چھوڑی گئی ہیں، یہ وقف کر دی گئی ہیں. یہ مزاروں کے نام پر، بت خانوں کے نام پر، شریکوں کے نام پر یہ کھیتیاں، یہ جپائے جو ہے یہ مقرر کر دیے گئے، ہجرن چھوڑ دیے گئے ہیں، مقرر کر دیے گئے. لا یطعمھا، نہیں کھا سکتا ان کو، الا مگر من، وہ شخص نشاء، جس کو ہم چاہیں، بزعمہم، ساتھ اپنے خیال کے. وہ چیز ان میں سے کسی چیز کھیتی چپائے میں سے جو ہے خود ہی جو ہے کسی شخص کے لیے حلال کر دیتے ہیں، کسی کے لیے حرام کر دیتے ہیں. فرمایا وہ انعام، بہت سے چوپائے، حرمت، حرام کر دی گئی ہیں، ظہورھا، پشتیں ان کی. کئی جانور ایسے ہیں، اونٹ، گھوڑا، گدھا وغیرہ، جن کی پیٹھیں بوجھ لادنے کے لیے یا سواری کرنے کے لیے حرام کر دیتے ہیں کہ آج کے بعد اس اونٹ کی پشت پر، اس گھوڑے کی پشت پر، اس بیل کی پشت پر، اس گدھے کی پشت پر جو ہے سواری نہیں کی جائے گی. خود ہی جو ہے اس کو پشت کو جو ہے سواری کے لیے حرام کر دیتے ہیں. فرمایا وَنَعَامٌ، اور بہت سے چوپائے ہیں، لا یذکرون، نہیں وہ ذکر کرتے اسم اللہ، اللہ کے نام کا، علیہ، اوپر ان جانوروں کے، افتراء، جھوٹ کرتے ہوئے، علیہ، اوپر اس کے. وہ کہتے ہیں کوئی اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہم تکبیر نہیں پھیرتے ہیں تو کوئی نہیں، کہاں لکھا ہے کہ تکبیر پھیرو. وہ خام خواہ جو ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں. سیجزیہم، جلد وہ بدلہ دے گا ان کو، بما، بس کے جو کام ہیں، وہ یفترون، یہ جھوٹ کرتے. یہ جو بالکل جاہل لوگ ہیں، بالکل ہی جاہل، وہ سارے یہ کام کرواتے ہیں. وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما فی بطون ھذہ الانعام، جو کچھ بیچ پیٹوں ھذہ، ان الانعام، تمام چوپایوں کے ہیں، خالصۃ، وہ خالص ہے، لذکورنا، واسطے ہمارے مذکروں یعنی اور مردوں کے، وہ محرم، حرام کر دیے گئے ہیں، علی ازواجنا، اوپر ہماری بیویوں. وہ خود ہی جو ہے کہتے ہیں کہ ان مادہ جانوروں کے پیٹ میں جو بچے ہیں یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حرام ہے. خود ہی مقرر کر دیتے، حالانکہ اللہ نے کہیں نہیں کہا. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر ہو کوئی مردار، اگر کسی مادہ کے پیٹ میں سے مردار بچہ پیدا ہو جائے، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، پس وہ بیچ اس کے شرکاء سب شامل ہو جاتے ہیں. مردار کو مرد بھی کھاتے ہیں، عورتیں بھی کھاتے ہیں، سب مل کر کھاتے ہیں. پھر سَيَجْزِيهِمْ، جلد وہ بدلہ دے گا ان کو، وصفہم، ان کے بیان کا. یہ جو جھوٹے بیان گھڑ کر جو ہے حلال حرام کرتے ہیں، ان کو عنقریب ان کا بدلہ مل جائے گا. انہ، بے شک وہ اللہ، حکیم، بہت زیادہ دانائی والا، علیم، بہت زیادہ علم والا. قد خسر الذین، تحقیق نقصان کیا ان لوگوں نے، قاتلوا، جنہوں نے قتل کیا، اولادہم، اپنی اولادوں کو، صفحاً، بے وقوفی سے، بغیر علم، بغیر علم کے، وحرموا، انہوں نے حرام کر لیا، ما رزقا، جو رزق دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، افتراءً، جھوٹ کرتے ہوئے، اللہ، اوپر اللہ کے. لوگوں نے، مشرکین نے اپنی بے وقوفی اور بے علمی کی وجہ سے جو ہے اپنی اولادوں کو جو ہے
قتل بھی کیا، اور بہت سے جو اللہ کا رزق ہے اس کو حرام کر لیا جھوٹ باندھتے ہوئے کہ یہ عورتوں کے لیے حرام ہے، مردوں کے لیے حلال ہے، یہ ان کے لیے حرام ہے، یہ ان کے لیے۔ کہیں اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ وہ اپنی طرف سے حکم کر رہے ہیں۔ قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہو گئے، وما كانوا مہتدین، اور نہیں ہے وہ ہدایت پانے والے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔